سنیے گا خاص طور سے دوسرا مصرع، خون میں پاکیزگی ہے، اس کی یہ پہچان ہے، ارے خون میں پاکیزگی ہے، اس کی یہ پہچان ہے، کون کہتا ہے کہ ذکر سیدہ آسان ہے، کون کہتا ہے کہ ذکر سیدہ آسان۔ اب یہاں سے شعر حاضر کرتا ہوں، سنیے گا، ارے ان کی الفت میں ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ، سنیے گا خاص طور سے شفیق بھائی، ارے ان کی الفت میں ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ، ان کی الفت میں ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ، اور ان کے بغض میں نقصان ہی نقصان ہے، اور ان کے بغض میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اب یہ شعر ہے، سنیے گا خاص طور سے، اور ان کے بغض میں نقصان ہی نقصان ہے، مدحت زہرا کے ہم نے کر دیے روشن چراغ، مدحت زہرا کے ہم نے کر دیے روشن چراغ، ارے مدحت زہرا کے ہم نے کر دیے روشن چراغ، دیکھنا ہے زور کتنا ہے، دیکھنا ہے زور کتنا تجھ میں طوفان ہے، دیکھنا ہے زور کتنا تجھ میں طوفان۔ اب یہ شعر ہے، خاص طور سے سنیے گا یہ شعر، ارے عظمت زہرا پچھیڑوں میں ابھی کیا گفتگو، عظمت زہرا پچھیڑوں میں ابھی کیا گفتگو۔ دوسرا مصرع سنیے گا، ارے عظمت زہرا پچھیڑوں میں ابھی کیا گفتگو، عظمت فیضا پا دنیا آج تک حیران ہے، عظمت فیضا پا دنیا آج تک اب یہ آخری شعر ہے، سنیے گا، آخری مجمع تک تائید چاہتا ہوں، اگر بات سچی ہو تو تائید ضرور کیجیے گا، قبلہ دعا چاہتا ہوں، سنیے گا یہ شعر شفیق بھائی، عظمت فیضا پا دنیا آج تک حیران ہے، ارے غم نہیں ہوتا جہاں بھی فاطمہ زہرا تیرا، دوسرا مصرع سنیے گا شفیق بھائی، غم نہیں ہوتا جہاں بھی فاطمہ زہرا تیرا، ارے غم نہیں ہو
بستی قبرستان ہے، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات اب یہاں سے آج یہ اس سلسلے کی مجلس کی آخری مجلس کو مولانا شفیق حسین شفق صاحب قبلہ خطاب کریں گے، اور یہ الوداعی مجلس ہے، تو ایک مطلع اور 4-5 شعر مصائب کے شہزادی کے حوالے سے تصور شرط ہے، مطلع بہت قریب ہو کے سنیے گا۔ آج کی وہ شب ہے، شب شہادت شہزادی اسلام ہے۔ میں مطلع حاضر کرتا ہوں، سنیے گا، خاص طور سے تصور شرط ہے۔ نبی یہ ظلم و جفا ہائے فاطمہ، سنیے گا، بہت قریب ہو کے سنیے گا۔ آج شہزادی کی شہادت کی شب ہے، شب شہادت ہے۔ باد نبی یہ ظلم و جفا ہائے فاطمہ، ارے باد نبی یہ ظلم و جفا ہائے فاطمہ، گھر آپ کا جلایا گیا ہے فاطمہ، گھر آپ کا جلایا گیا ہے فاطمہ۔ اب یہاں سے شعر حاضر کرتا ہوں، سنیے گا، تصور شرط ہے۔ افسوس ہر امیدوں کے گل ہو گئے چراغ، ارے افسوس ہر امیدوں کے گل ہو گئے چراغ، ایسی چلی ستم کی ہوا ہے فاطمہ، ایسی چلی ستم کی ہوا ہے فاطمہ، سنیے گا شعر یہ۔ ارے نوحہ سنا رہے ہیں شہادت کا جبرائیل، ارے نوحہ سنا رہے شہادت کا جبرائیل، گونجی ہے عرش پائے صدا ہے فاطمہ، گونجی ہے عرش پائے صدا ہے
شعر ہے، سنیے گا، تصور شرط ہے۔ ارے فیضا شکم میں ہو گیا محسن میرا شہید، فیضا شکم میں ہو گیا محسن میرا شہید، ارے فیضا شکم میں ہو گیا محسن میرا شہید، رو رو کے دے رہی تھی صدائے فاطمہ، رو رو کے دے رہی تھی صدائے فاطمہ، ارے کچھ ٹوٹی پسلیوں کا بھی شکوہ نہیں کیا، ارے کچھ ٹوٹی پسلیوں کا بھی شکوہ نہیں کیا، ارے کچھ ٹوٹی پسلیوں کا بھی شکوہ نہیں کیا، مشکل کشا نے روکے کہا ہے فاطمہ، مشکل کشا نے روکے کہا ہے فاطمہ، تصویر کربلا کی یہ تحریر بن گئی، ارے تصویر کربلا کی یہ تحریر بن گئی، عنبر قلم نے روکے لکھا ہے فاطمہ، عنبر قلم نے روکے لکھا ہے فاطمہ۔ یہ تھے جناب عنبر ترابی صاحب جو بارگاہ معصومہ میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اس وقت کی یہ الوداعی مجلس ہے اور خطیب مجلس کو زحمت دینے سے پہلے 1 سے 2 منٹ آپ کا وقت لینا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، خداوند عالم اس دنیا میں ہر لحاظ سے انسان کو خصوصیات عطا کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو کوئی اچھا خطیب ہوگا تو ضروری نہیں کہ وہ اچھا لکھ بھی لے، اچھا بول تو لے گا، لیکن جب اس سے آپ کہیے کہ ہمیں مضمون لکھ کے دے دو تو اسے کافی سوچنا پڑے گا، اسے غور و فکر کرنا پڑے گا۔ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کی آپ تحریر دیکھیے گا تو لگے گا کہ اگر ہم ان سے مجلس پڑھوائیں، ان سے خطابت کرائیں تو یہ بہترین مجلس پڑھیں گے، لیکن جب وہ ممبر پہ آئیں گے تو خاموش ہو جائیں گے، وہ اچھا لکھ تو لیں گے لیکن اچھا بول نہیں پائیں گے۔ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو نہ اچھا بول پائیں گے
نہ اچھا لکھ پائیں گے، لیکن اگر آپ مشورہ لیے ان سے تو بہترین مشیر ثابت ہوں گے۔ بہت سے ایسے افراد ہوں گے کہ جو اگر آپ تنقید کے لحاظ سے دیکھیں گے تو بہترین نقاد نظر آئیں گے۔ یعنی ایک صفت جو ہے وہ پروردگار عالم کسی نہ کسی کو دیتا ہے۔ کوئی اچھا خطیب ہو جاتا ہے، کوئی اچھا ادیب ہو جاتا ہے، کوئی اچھا نقاد ہو جاتا ہے، کوئی اچھا مشیر ہو جاتا ہے، لیکن بہت کم ایسے افراد ہیں کہ جن کو کئی صلاحیتیں ایک ساتھ خداوند عالم عطا کرے۔ بہت کم افراد ایسے ہوں گے کہ جن کو کئی صلاحیتیں ایک ساتھ عطا ہو۔ میں اس وقت جس شخصیت کو آواز دینے جا رہا ہوں تو خداوند عالم کی طرف سے اسے صرف ایک خصوصیت نہیں بلکہ کئی خصوصیات حاصل ہیں۔ اگر ادب کے لحاظ سے دیکھیے تو بہترین ادیب ہے، اگر کتابت کے لحاظ سے دیکھیے تو بہترین خطیب ہے، اگر مشورے کے حساب سے دیکھیے تو بہترین مشیر ہے، اگر تنقید کے حساب سے دیکھیے تو بہترین نقاد ہے۔ میری مراد ہے سلطان الذاکرین عالی جناب مولانا ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب۔ ان سے گزارش ہے مؤدبانہ کے مائیں اور اپنے بصیرت افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ بیٹا بعد میں، تاکہ زحمت نہ ہو لوگوں آنے والوں کو۔ اور بیٹا آپ لوگ بھی آگے آ جاؤ، سب آگے آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ صلوات پڑھتے ہوئے آئیے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، فلعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انا قرآنا سیرت بہ الجبال وقطعت بہ الارض وکلم بہ الموتى۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ یہ کائنات اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ محمد وآل محمد علیہم السلام کا مقروض ہے۔ اب اگر آپ کے لوح ضمیر پر بھی آل محمد علیہ السلام کے احسانات میں سے کسی معمولی سے احسان کا کوئی معمولی سا نقش مرتسم ہے تو اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنے آپ کے ذہنوں میں آل محمد بلند ہو سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، واجب الاحترام علماء کرام، افاضل حضرات، اساتذہ اعظام، میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ قرآن مجید کے 13ویں سورہ رعد کی 30ویں آیت ہے، اور اسے میں نے اس لیے عنوان کلام قرار دیا کیونکہ یہ جو مجالس ہیں عزائے فاطمیہ کے سلسلے کی مجالس ہیں، اور عزائے فاطمیہ کے سلسلے کی مجالس میں ہم مسلسل دین پر
शरीयत पर, अहकामात दीन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। उलमा का एक अजीम कारवां था जो आपसे 2 रोज़ से मुखातब था। उन अजीम तरीन उलमा में नामवराने अहद ऐसी ऐसी मोतबर शख्सियात हैं कि मैं उनके खाके पा बनना भी अपने लिए सादत समझूँ। आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन साहब क़िबला, आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कल्ब जवाद साहब क़िबला, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख मुमताज़ अली साहब क़िबला और मौलाना नाज़िम अली खैराबादी साहब क़िबला, मैं किस किस का नाम लूँ कि कहकशा थी उलमा की, एक बुज़ुर्गों की, और उसी के साथ साथ नौजवान ज़ाकिरीन भी हमेशा की तरह से, जिस तरह हमेशा यहाँ नए चेहरों को भी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद मुंतज़िर जाफ़री साहब क़िबला मुतारिफ़ कराते हैं, वो नए चेहरे भी यहाँ थे। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उलमा और अफ़ाज़िल हज़रात का एक अज़ीम कारवां था जो सरज़मीन दुल्हिपुर पर उतरा हुआ था और आपसे मुखातब था। वो अज़ीम कारवां था और मैं गर्दे कारवां, मैं गर्दे कारवां। लेकिन ख्याल रहे, गर्दे कारवां को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि गर्दे कारवां से समते कारवां का पता चलता है। सलावत पढ़ देना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और गुफ्तगू कुरान पर होना है, इसलिए मैंने इस आयत को उन्वाने कलाम करार दिया है। और इस नारे के साथ हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे ताकि आप मुतहर्रिक भी हो जाएं और आमादा भी हो जाएं सुनने के लिए कि कुरान वो किताब है जो दर्स इनकलाब है। मैं कहूँगा कि कुरान वो किताब है, आप कहेंगे जो दर्स इनकलाब है। कुरान वो किताब है, मिलके बोले, हाँ, कुरान वो किताब है। ऐसे थके हुए लोग नहीं चाहिए अहले बैत अलैहिस्सलाम को, ताज़ा चाहिए, फूलों की तरह, गुलाबों की तरह खिलते हुए लोग, लहजे भी खिले हुए हैं और जोश में हों, लगे कि हाँ जनाब सैयदा के ग़ुलाम हैं जो यहाँ दुल्हिपुर के सरज़मीन में मुज्तमा हुए हैं और वो कुरान को समझना चाहते हैं, कुरान पर गौर व फिक्र करना चाहते हैं। इफ़हाम व तफ़हीम की जो मौलाना मुंतज़िर जाफ़री साहब क़िबला ने दावत आम दी है उसमें शामिल होना चाहते हैं। तो कुरान वो किताब है जो दर से, हाँ, पूरी ताकत के साथ, कुरान वो किताब है। दोनों हाथों को उठा के जैसे नारा लगाते हैं, नारा हैदरी, वैसे कहिए, कुरान वो किताब है जो दर से, हाँ, कुरान वो किताब है, कुरान वो किताब है। हाँ, अब इसी तरह से पूरे जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ इस नारे का भी जवाब देना है, क्योंकि ये वो नारा है कि जो मैं आपसे इस वक्त बुलंद कराना चाहता हूँ आज की इस मजलिस में, कि जो अहले बैत के लिए तस्कीन का सबब बनेगा, अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए तस्कीन का सबब बनेगा। और हमारे और आपके लिए वो नारा क्या है? इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जब कोई मेरी जद्दा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के दुश्मनों पर, कातिलों पर लानत भेजता है तो नेकी के फरिश्ते नेकियां लिखते हैं उसके हक में, और बुराई लिखने वाले फरिश्ते उस शख्स की जो लानत भेज रहा होता है जनाब सैयदा के कातिलों पर, उसकी बुराइयों को मिटा रहे होते हैं। तो ये है अजीम नारा जो आपको बुलंद करता है, बर दुश्मनाने ज़हरा, पूरी ताकत के साथ, लानत बर दुश्मनाने ज़हरा। अभी पूरी ताकत के साथ जवाब नहीं आ रहा है। लानत बर दुश्मनाने ज़हरा, लानत बर दुश्मनाने ज़हरा। देखिए, आपसे ज्यादा ताकत से अबूजर भाई वहां से नारा लगा रहे हैं, पूरी ताकत से, यहां से वहां से, हर तरफ से नारा गूंजता हुआ आसमान तक जाएंगे और महसूस हो फरिश्तों को कि सैयदा के चाहने वाले फर्श पे जमा हुए हैं। आपको मालूम है ना, जब आयत तत्हीर का नुज़ूल हुआ था, जिब्राइल आए थे तो क्या पूछा था कि अल्लाह के रसूल कौन कौन है
پہلے پروردگار سے پوچھ کے آئے تھے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، چادر میں کون ہے؟ پھر یہاں سوال چادر میں کون ہے؟ تو تعارف کس کے ذریعے ہوا تھا؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے. توجہ ہے نا؟ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وجہ تعارف قرار پائی تھی. تو ملائکہ کے درمیان یہاں بھی وہ موضوع گفتگو رہتی ہیں، وہاں بھی وہ موضوع گفتگو رہتی ہیں. تو معلوم ہونا چاہیے کہ دلہی پور کی سرزمین پر کچھ سیدہ کے غلام ہیں جو مجتمع ہوئے ہیں اور وہ سیدہ کے قاتلوں پر لعنت بھیج رہے ہیں. لعنت بر دشمنان زہرا، لعنت بر دشمنان زہرا، لعنت بر دشمنان زہرا. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اب دیکھیے پوری طرح سے ماشاءاللہ آپ بھی آمادہ، میں بھی آمادہ. وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ او کتے بھیلڑ او کلمہ بِهِ الْمَوْتَى. یہ کائنات کا مالک و خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ جانتے ہو قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے کہ اگر یہ چاہے تو اپنے اشاروں پر پہاڑوں کو چلائے. قرآن وہ کتاب ہے کہ اگر چاہے تو زمین کی تنابیں کھینچ کر صدیوں کے سفر کو لمحوں میں طے کر دے. قرآن وہ کتاب ہے کہ اگر یہ چاہے تو مردوں سے ہم کلام ہو. توجہ چاہتا ہوں. اب قرآن کی علماء کرام نے دو قسمیں بیان کی ہیں. افاضل اور علماء حضرات یہاں موجود ہیں، سب کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مکتوبی اور قرآن ملفوظی. قرآن مکتوبی کیا ہے؟ جو لکھا ہوا قرآن ہے ہمارے پاس، جو ہمارے گھروں کی زینت ہے، ہمارے عزا خانوں کی زینت ہے، اور ہمارے عزا خانوں کی زینت کے ساتھ ساتھ ہماری مساجد کی زینت ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن مکتوبی جو تحریر ہے. اور قرآن ملفوظی کیا ہے؟ ما یتلفظ بہ الانسان، جب انسان کلام کرتا ہے اس کے دہن سے لفظ باہر آتے ہیں. جو یہ لفظ باہر آ رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ دہن سے باہر آ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ملفوظی. جب لفظوں کی شکل میں آوازیں باہر نکلتی ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ملفوظی. تو ملفوظی قرآن کہاں ہے؟ حافظان قرآن کے سینے میں ہے. اور ہم لوگوں کی خوش نصیبی کہ ہمارے درمیان ایک حافظ قرآن بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے چھوٹے بھائی حافظ محسن عباس زیدی. تو یہ کیا ان کے سینے میں جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ ملفوظی. اور جو طاقوں میں، مسجدوں میں، ممبروں پر رکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ مکتوبی قرآن. اب مجھے انصاف سے بتائیے، مکتوبی قرآن بھی آپ نے دیکھا، ملفوظی قرآن کو بھی حفاظ قرآن کے دہن مبارک کے ذریعے سے اپنی سماعت کے نہا خانوں میں اتارا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو قرآن دعویٰ کر رہا ہے، کبھی ان تینوں دعووں میں سے کوئی دعوے کو آپ نے اپنی آنکھوں سے حقیقت میں بدلتے ہوئے دیکھا ہے؟ قرآن نے پہلا دعویٰ کیا کیا کہ یہ وہ قرآن ہے کہ اگر چاہے تو پہاڑ اپنے اشاروں سے چلائے. تو کیا اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک ایسا ہے جو یہ کہے کہ ہم نے قرآن کو پہاڑ کو چلاتے ہوئے دیکھا ہے؟ یا ہم قرآن کو لے کر گئے اور پہاڑ قرآن کو دیکھ کر چلنے لگا؟ کوئی ہے ایسا؟ یا کسی نے چینل وغیرہ پہ ڈسکوری پہ دیکھا ہو، دنیا کے کسی اور خطے میں ایسا عمل ہوا ہو؟ جواب آئے گا نہیں، ایسا نہیں دیکھا. اچھا، پھر دوسرا دعویٰ کیا قرآن نے کیا؟ اور اگر ایسا ہوتا بھی تو یقین جانیے کہ آج مسلمانوں سے زیادہ بڑا کاروباری پتھر کا کوئی نہ ہوتا. کیونکہ جب قرآن کے اشاروں پہ پہاڑ چلتے، آپ قرآن لے کے جاتے اور پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اسے جہاں چاہے ادھر سے ادھر شفٹ کر دیں، جہاں چاہے لے جائیں. اور جب وہ آپ اپنی جگہ چھوڑے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے ٹوٹے گا بھی، ٹکڑوں میں بھی تبدیل ہوگا. تو اس کو توڑنے کے لیے آپ کو بڑی بڑی مشینوں کا استعمال بھی نہیں کرنا پڑتا، خالی تراش دے اس کو بس فائنلی شکل دینے کے لیے. توجہ ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ دوسرا دعویٰ قرآن نے کیا کہ لمبے سفر کو مختصر کر دیتے ہیں. کیسے؟ زمین کی تنابیں کھینچ کر. تو کیا آپ نے کسی لمبے سفر کو مختصر ہوتے ہوئے دیکھا؟ توجہ چاہیے. اگر
ہمارے پاس جو قرآن مجید مکتوبی قرآن یا ملفوظی قرآن اگر اس میں یہ تاثیر ہوتی تو یقین جانیے پھر ہمیں لکھنؤ سے دلہئی پور ٹرین سے نہیں آنا پڑتا. ہم اپنے گھر پر قرآن کھول کے کھڑے ہوتے اور نیت کرتے کہ حسینیہ بیت الحسن دلہئی پور جانا ہے. اب جو آنکھیں کھولتے تو کیا دیکھا کہ حسینیہ بیت الحسن کے صحن میں کھڑے ہوئے. مگر ایسا تو نہیں ہوا. علماء کرام ذاکرین نظام یہاں مجالس میں خطاب کرنے کے لیے فلائٹ سے آتے ہیں. ٹورنٹو کینیڈا سے گزشتہ دنوں ذاکرہ تشریف لائیں شہروز جعفر صاحبہ تو فلائٹ سے آئیں وہ. تو اگر ایسا ہی کچھ مسئلہ ہوتا تو انہیں ٹورنٹو سے دلہئی پور تک کا سفر فلائٹ سے طے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ ٹورنٹو میں قرآن شریف کھول کے کھڑی ہوتی اور معلوم ہوا کہ یہاں تشریف لے آتی. یا خانم طیبہ بخاری صاحبہ، ان کو بھی یہاں ایک سالانہ تھا اور وعدہ ہوا تھا، مگر ایک حادثہ یہاں ہمارے ملک میں ہو گیا تھا جس کی وجہ سے کچھ ملکوں کے حالات خراب ہو گئے اور وہ نہیں آ سکی تھی. مگر وہ بھی بائی ایئر آ رہی تھی تو کیا پھر ان کو بائی ایئر آنے کی ضرورت تھی؟ وہ بھی ایسے ہی آ جاتی. یا ہمارے بزرگ علماء کرام جو دوسرے شہروں سے دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، فلائٹ سے آتے ہیں، انہیں فلائٹ سے آنے کی ضرورت نہ پڑتی. بہت توجہ محترم. کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن لے کے کھڑے ہوتے اور نیت جہاں کی کرتے زمین کی تنابیں کھینچتی چلی جاتی اور ہم اڑتے ہوئے اس جگہ پر پہنچ جاتے. مگر ایسا ریئل میں نہیں ہوا. مگر قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن تو ہے ہی وہ جو لمبے سفر کو مختصر کر دے. قرآن تو ہے ہی وہ جو جب چاہے پہاڑوں کو اپنے اشاروں پہ چلائے. قرآن تو ہے ہی وہ کہ جب چاہے مردوں سے کلام کرے. او کل ما بہ الموتى، آخری دعویٰ کیا ہے کہ مردوں سے کلام کرتا ہے قرآن. تو اہل علم، اہل ادب، مجھے بتائیے کہ کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ کوئی مر گیا ہو، آپ قرآن شریف لے کے آئے اور وہ گفتگو کرنے لگا ہو، وہ باتیں کرنے لگا ہو؟ ایسا نہیں ہوا. اگر ہوا ہو تو اتنے بڑے مجمع میں پوچھ رہا ہوں، کوئی بتائے، کوئی واقعہ سنائے مجھے کہ صاحب فلاں موقع پر فلاں صاحب مر گئے تھے اور ہم قرآن شریف لے کے آئے تو وہ زندہ ہو گئے اور باتیں کرنے لگے. توجہ چاہتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ ایسا بھی نہیں ہوا، ایسا دیکھا بھی نہیں ہے. مگر قرآن کہہ رہا ہے قرآن تو ہے ہی وہ کہ جو یہ سارے دعوے سچے کر دکھائے. ہاں، ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ قرآن دعویٰ کر رہا ہے کل ما بہ الموتى، ہم مردوں سے کلام کرتے ہیں. مگر ہم نے یہ دیکھا جب کوئی مر رہا ہے، اس کی روح قبض ہونے والی ہے اور وقت لگ رہا ہے، تو بزرگوں نے کہا لاؤ قرآن سورہ یاسین لے آؤ، جلدی روح قبض ہو جائے گی، موت آسان ہو جائے گی. بھائی توجہ چاہتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ جو قرآن مکتوبی ہمارے پاس ہے یہ زندگیاں کہاں دے رہا ہے؟ اسے تو ہم لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، موت کو آسان کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. لیکن ابھی معلوم ہی نہیں امت مسلمہ کو کہ قرآن ہے کیا. تم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے. ارے قرآن لوگوں کو موت دینے نہیں، زندگی دینے آیا تھا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو اب عزیزان محترم اس آیت کو معنی کی تلاش ہے، اس آیت کو مفاہیم کی تلاش ہے، اس آیت کو مطالب کی تلاش ہے. آیت مطالب ڈھونڈ رہی ہے، آیت مفاہیم کو تلاش کر رہی ہے. آیت اپنے معنی سے ہم آگوش ہونا چاہتی ہے. تو پھر معنی ہے کہاں؟ آیت روشن کیسے ہو، آیت واضح کیسے ہو؟ تو عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ جب کبھی آیت سمجھ میں نہ آئے تو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آیت سمجھ میں نہ آئے یعنی قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت کے دروازے پہ آئیے گا. توجہ جاگ کے سنیے گا. اہل بیت کے دروازے پر آئیے گا. اور اگر اہل بیت سمجھ میں نہ آئے
تو ضمیر فروش مولویوں کے پاس نہ جائیے گا، ایمان فروش ملاؤں کے پاس نہ جائیے گا۔ اگر اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن کے پاس آئیے گا، قرآن بتائے گا کہ اہل بیت کیا ہیں، اہل بیت بتائیں گے کہ قرآن کیا ہے۔ بھئی توجہ رہے ذہن محترم، میں دلیل دے دوں تاکہ بات آسان ہو جائے نوجوانوں کے لیے بھی۔ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا فرزند رسول آپ کے جد کی ایک حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو امام نے فرمایا بولو کون سی حدیث ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کہا آپ کے جد نے فرمایا ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارے سب کے سب محمد ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں اس میں نہ سمجھ میں آنے والی بات کون سی ہے؟ یہ تو بالکل واضح ہے، آسان ہے۔ کہ نہیں فرزند رسول یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ آپ کے جد کہہ رہے ہیں سارے محمد ہیں، تو پھر دقت کیا ہے؟ کہ لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ کہ حقیقت کس طرح سے برخلاف ہے؟ کہ اس لیے کہ آپ کے جد نے کہا سارے محمد ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی محمد ہے، کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی زین العابدین ہے، کوئی محمد باقر ہے، اور آپ کے جد فرما رہے سارے کے سارے محمد ہیں۔ تو کہاں سارے کے سارے محمد ہیں؟ کوئی محمد، کوئی علی، کوئی حسن، کوئی حسین۔ تو امام نے فرمایا کہ جاؤ قرآن لے کر آؤ۔ توجہ رہے، بہت توجہ جاگ کے سنیے گا۔ میں نے کیا عرض کیا تھا کہ اگر اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن کے پاس جائیے، قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت کے دروازے پہ آ جائیے۔ توجہ رہے، اب مسئلہ تھا حدیث پیغمبر کا، تو امام نے کیا کہا کہ قرآن لے کر آؤ۔ وہ گیا قرآن لے کے آیا، کہ فرزند رسول یہ لیجئے قرآن۔ امام نے قرآن اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے بعد پھر واپس چوم کر اسے دے دیا کہ یہ لو۔ اب اس نے قرآن شریف اپنے ہاتھوں میں لیا تو امام نے فرمایا کہ اس قرآن کو کھولو جو تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اس نے قرآن کو کھولا، جیسے قرآن کھولا اس نے، امام فرماتے ہیں کہ بتاؤ تمہاری نگاہوں کے سامنے کیا ہے؟ کہ فرزند رسول سورہ الحمد ہے۔ امام فرماتے ہیں بند کرو قرآن۔ اس نے بند کر دیا قرآن۔ امام فرماتے ہیں پھر کھولو قرآن۔ اس نے پھر کھولا قرآن۔ امام نے پوچھا بتا تیری نگاہوں کے سامنے کیا ہے؟ کہ فرزند رسول میری نگاہوں کے سامنے سورہ انعام ہے۔ امام نے فرمایا بند کرو قرآن۔ اس نے پھر بند کیا۔ امام فرماتے ہیں پھر کھولو قرآن۔ اس نے پھر کھولا قرآن۔ امام کہتے ہیں اب بتا تیری نگاہوں کے سامنے کیا ہے؟ کہتا ہے فرزند رسول سورہ یوسف ہے میری نگاہوں کے سامنے۔ کہ بند کرو قرآن۔ اس نے پھر بند کیا قرآن۔ امام فرماتے ہیں پھر کھولو قرآن۔ اس نے پھر کھولا قرآن۔ امام کہتے ہیں اب بتا تیری نگاہوں کے سامنے کیا ہے؟ کہ فرزند رسول اب میری نگاہوں کے سامنے سورہ الرحمن ہے۔ امام نے فرمایا بند کرو قرآن۔ اس نے بند کیا قرآن۔ امام فرماتے ہیں پھر کھولو قرآن۔ پھر اس نے قرآن کھولا۔ امام نے پوچھا اب بتا تیری نگاہوں کے سامنے کیا ہے؟ کہ فرزند رسول میری نگاہوں کے سامنے سورہ کوثر ہے، سورہ کوثر ہے۔ امام نے فرمایا بند کرو قرآن۔ جب اس نے پھر بند کیا قرآن، امام کہتے ہیں اب بتا تیرے ہاتھوں پر کیا ہے؟ توجہ جاگ کے سنیے گا، تیرے ہاتھوں پر کیا ہے؟ کہ فرزند رسول قرآن ہے۔ کہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میرے ہاتھوں میں سورہ الحمد ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میرے ہاتھوں میں سورہ انعام ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میرے ہاتھوں میں سورہ یوسف ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میرے ہاتھوں میں سورہ رحمان ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میرے ہاتھوں میں سورہ کوثر ہے؟ کہ فرزند رسول اس وقت جب قرآن کھول رہا تھا تو سارے سورے جو آیات
بھائی مولا اس بچے کو سلامت رکھے، بڑا برمحل نعرہ لگایا ہے، ورنہ مجھے مایوسی ہوتی کہ آپ اتنے حسین اور اتنے خوبصورت لمحات میں اگر علی کو یاد نہ کرتے۔ یہ چھوٹے سے بچے یہ کیوں نعرے لگا رہے ہیں؟ آپ 3 دن سے دیکھ رہے ہیں مسلسل یہاں پر کہ میں بچوں کو بھی پڑھوا رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیوں تربیت کر رہے ہیں یہاں، اور الحمدللہ 16واں سال ہے اس سال مجھے یہ وداعی مجلس خطاب کر رہا ہوں میں، اور یہ میرے لیے یقیناً سعادت و شرف ہے بہت بڑا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جناب سیدہ سے وہاں یہی کہوں گا کہ میں نے آپ کی خدمت کی ہے شہزادی، آپ کا ذکر کیا، آپ کی اولادوں کا ذکر کیا ہے، اسی امید میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی جو ہم سے انسانی بنیادوں پر خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، شہزادی سفارش فرمائیں گے اور معاف ہو جائیں گی۔ احادیث ہیں اس طرح کی، توجہ چاہتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام نے کیا فرمایا کہ جب ہم بکھرتے ہیں تو پھر اسی طرح سے جیسے قرآن کے سورے ہیں الگ الگ، سب کے الگ الگ نام ہیں، جب سمٹتے ہیں تو جیسے قرآن ہے سارے سورے ملتے ہیں تو قرآن کہلاتا ہے، ایسے ہی ہم سارے ملتے ہیں تو محمد کہلاتے ہیں۔ بہت توجہ زان محترم، تو آپ آئیے اس طرف، وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ معنی اگر چاہیے آیت کو تو اہل بیت کے در پہ آنا پڑے گا۔ بہت توجہ، اب آئیے اس مرحلے پر کہ جب آیت روشن ہوگی اور اپنے معنی کو ظاہر کرے گی۔ آیت میں دعویٰ کیا کیا تھا کہ اگر قرآن چاہے تو دراصل یہ قرآن مکتوبی و ملفوظی نہیں ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے تھا، یہ بات کسی اور قرآن کی ہو رہی ہے۔ یہ قرآن ہی ہے مگر کسی اور قرآن کا تذکرہ کر رہا ہے۔ جس طرح علماء نے کہا مکتوبی قرآن ملفوظی قرآن 2 قسم بیان کی، ایسے ہی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 طرح کے جیسے قسمیں بتائیں نا، ایسی قرآن کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ علماء کے نزدیک یہ 2 قسمیں، پھر پیغمبر کے نزدیک 2 قسمیں۔ ایک قرآن صامت ناطق ہے، تو یہ دراصل ہمارے پاس جو قرآن کیا ہے، قرآن صامت ہے، یہ خاموش قرآن ہے، اور قرآن ناطق بولتا ہوا قرآن کون ہے؟ اہل بیت علیہم السلام۔ توجہ ہے نا؟ تو یہ دلیل آئیے، واقعہ ہے ایک روایت کے مطابق 9 ہجری، ایک کے مطابق 10، لیکن زیادہ تر علماء نے 9 ہجری کہا ہے۔ یہاں علماء موجود ہیں، میری اصلاح فرما دیں گے، توجہ چاہتا ہوں۔ تو یہ جو مباہلہ ہے یہ ہے کیا؟ بہت توجہ فرمائیے گا، ہم اپنے موضوع کیا ہے؟ مباہلہ نصرائے نجران کے ساتھ۔ کب ہوا مباہلہ؟ کیوں ہوا مباہلہ؟ اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں، تفصیلات آپ کو معلوم ہے، مجھے تفصیلات میں نہیں جانا، نتیجہ پیش کرنا ہے خالی، توجہ چاہتا ہوں۔ مباہلے کے سلسلے میں بھی روایات میں اختلاف ہے، کچھ روایتوں میں 60 افراد نجران سے آئے تھے، کچھ روایتوں میں ہے 40 افراد آئے تھے، اور 14 اشراف آئے تھے، یعنی 14 سردار آئے تھے۔ ان 14 لوگوں کا سردار تھا عبد المسیح عاقب، توجہ ہے؟ تو عاقب جو نصرائے نجران کی طرف سے سردار تھا، وہ یہ کہتا ہے اپنے لوگوں سے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے مباہلے میں پیغمبر اسلام کس کو لے کر آتے ہیں۔ اگر یہ مباہلے میں اصحاب کے ساتھ آئیں گے تو ہم مباہلہ کریں گے، اور اگر اہل بیت کو لے کے آئیں گے تو ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ بھئی مجھے حیرت تو اسی پر ہوتی ہے کہ عاقب نے 1450 سال پہلے سمجھ لیا کہ اہل بیت اور ہیں، اصحاب اور ہیں۔ ارے جاگ کے سنیے کیا عرض کر رہا ہوں۔ عاقب سمجھ گیا کہ اہل بیت سے نہیں مقابلہ کرنا، اصحاب سے کرا جا سکتا ہے۔ اصحاب آئیں گے تو مقابلہ ہوگا، مباہلہ ہوگا، اہل بیت آئیں گے تو خبردار پھر مباہلہ نہیں کرنا۔ اب روایت کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے گھر سے نکلے،
صبح صادق کا وقت ہے، نماز فجر کے بعد جب سرکار نکلے تو اب لوگ منتظر تھے کہ ہمیں شامل کر لیں، ہمیں شامل کر لیں. سب دور دور کھڑے ہوئے نظارہ دیکھ رہے تھے کہ ہمیں پکار لیں کہ آؤ مباہلے میں چلو، ہمیں پکار لیں کہ مباہلے میں چلو. لیکن نہیں، کسی کو لے کر نہیں گئے، صرف پنجتن پاک. توجہ فرمائیے گا، صرف پنجتن پاک. مباہلے کی شان کیا ہے؟ پیغمبر اسلام آگے آگے چل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور گود میں امام حسین کو لیے ہوئے ہیں، انگلی پکڑ کر امام حسن چل رہے ہیں، اور پیغمبر اسلام کے ٹھیک پیچھے سیدہ نساء العالمین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. مکمل حجاب میں، اور آپ کے پیچھے امیر ممکنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کیا اہتمام کیا ہے پیغمبر اسلام نے. کوئی سمجھے کہ عظمت فاطمہ زہرا کیا ہے؟ مباہلہ سمجھائے گا کہ عظمت زہرا کیا ہے. رسول آگے چل رہے ہیں، پیچھے فاطمہ حجاب کے عالم میں ہیں، ان کے پیچھے امیر ممکنات چل رہے ہیں. یعنی حجاب کا عالم کیا ہے، سیدہ کے پردے کا عالم دیکھیں آپ کہ نقش قدم جب زمین پر بن رہے ہیں تو پیچھے پیچھے علی انہی نقش قدم پر اپنے قدم رکھتے ہوئے چل رہے ہیں کہ کوئی سیدہ کا نقش قدم بھی نہ دیکھنے پائے. سبحان اللہ. یہ ہے حجاب سیدہ، ایسی محجوبہ بی بی کہ کوئی نقش قدم بھی نہ دیکھنے پائے. ادھر سیدہ کے نقش قدم، ادھر علی کے نقش قدم، سب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور مباہلے میں آ گئے عزیزان محترم. کسی اور کو نہیں لیا. لوگ تو بہت سے تھے جنہیں لوگ سچا کہتے ہیں. توجہ ہے نا، آج تو سچوں ہی کو تو جانا ہے کہ جھوٹوں پر لعنت ہوگی تو جھوٹوں پر لعنت سچے ہی تو کریں گے. بھئی توجہ ہے نا. تو اگر ایسے سچے تھے تو کہاں چلے گئے تھے مباہلے کے وقت؟ ارے بھی میدان جنگ کی بات تو چھوڑو، مباہلے میں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد پر. کیوں نظر نہیں آ رہے؟ وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگوں کے ساتھ معذرت، کیونکہ آپ سے تو میں نے خود سیکھا ہے، اور قبلہ بیٹھے ہیں آموختہ ہے آپ کا، تو میں تو سنا رہا ہوں بس محض آپ کو، اور خطاب میرا نوجوانوں سے ہے. توجہ چاہتا ہوں کہ وجہ کیا تھی، کیوں نہیں آئے؟ دیکھیے دو نسبتیں ہوتی ہیں، ایک نسبت دائمی اور ایک نسبت جز وقتی. نسبت دائمی اور جز وقتی میں فرق کیا ہے؟ نسبت جز وقتی یہ ہے کہ میں دلہی پور میں یہاں 16 سال سے مجالس خطاب کرنے آ رہا ہوں. 16 سال پہلے تصور کیجئے کوئی بچہ مجھے ملا، اس وقت تک اس کے پاس علم نہیں تھا، وہ پڑھنے نہیں جاتا تھا. اس وقت آپ کہہ لیں کہ وہ ان پڑھ تھا، ٹھیک ہے، 16 سال پہلے چھوٹا تھا، بچہ تھا. اب وہی بچہ آج بڑا ہو گیا جو اس وقت 5 سال کا رہا ہوگا مثلا، اب 16 سال بعد 21 سال کا ہو گیا. وہ پڑھ لکھ گیا، گریجویشن اس نے کر لی، تو وہ ان پڑھ نہیں رہا. توجہ چاہ رہا ہوں دیکھیں، اب وہ ان پڑھ نہیں رہا. یہ نسبت جز وقتی. اس وقت آپ اسے ان پڑھ کہہ سکتے تھے، اب اسے ان پڑھ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ پڑھ لکھ کر بڑا ہو گیا ہے. یا اسی طرح سے کوئی بڑا بھی رہا ہو اور ان پڑھ ہو اس وقت، بعد میں اس نے علم حاصل کر لیا، ایجوکیشن حاصل کر لی، تو اب وہ جاہل نہیں رہا. یہ ہے نسبت جز وقتی جو بدل جاتی ہے. ایک ہوتی ہے نسبت دائمی، اسے نہ پیسے دے کے بدلا جا سکتا ہے، نہ علم سے بدلا جا سکتا ہے، نہ سماجی اثر و رسوخ سے بدلا جا سکتا ہے. مثلا اللہ نہ کرے 1000 قرآن درمیان میں کہ اگر کوئی 16 سال پہلے مجھے یہاں ملا ہوتا اور معلوم ہوا کہ بھئی یہ کون ہے کہ انہوں نے قتل کیا ہوا ہے. صاحب کس کا قتل کیا ہے؟ کہ ایک قتل انہوں نے کر دیا تھا. اب 16 سال کے بعد میں لگاتار یہاں آ رہا ہوں اور پھر وہ مجھے آج ملے مجلس میں، تو کیا وہ قاتل نہیں رہا؟ توجہ چاہ رہا ہوں. 16 سال پہلے جو قاتل تھا
وہ آج بھی قاتل ہے. 100 سال بیجیے گا تو قاتل ہی کہلائے گا. یہ ہے نسبت دائمی جو کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی. اسی طرح سے جس نے زندگی میں جھوٹ بول دیا، بھئی توجہ چاہتا ہوں زانے محترم، اب وہ سچا نہیں رہا. ارے جاگ کے سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. جس نے جھوٹ بول دیا وہ سچا نہیں رہا. اس کا مطلب پیغمبر کے معیار صدق پر، معیار صداقت پر صرف یہی کھڑے اترتے تھے، یہی صادقین تھے جنہیں لے کر جا رہے ہیں آج. اگر کوئی اور بھی مدینے میں سچا ہوتا تو مباہلے میں شامل ہوتا، لیکن اس کا مطلب کوئی اور نہیں تھا. اب یہ آ گئے مباہلے کے میدان میں. توجہ جاگ کے سنیے گا. ادھر نصرائے نجران ہیں، ادھر پیغمبر اسلام ہیں، اور پنجتن صرف یہی 5 افراد. سردار کہتا ہے عبد المسیح عاقب، خبردار، ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ. قرآن وہ ہے کہ اگر پہاڑوں کو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. آیت یاد ہے نا؟ اب سنیے عبد المسیح عاقب کے جملے کا، خبردار، ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم ایسے نورانی چہرے دیکھ رہے ہیں. بھئی دشمن ہے یہ، ابھی تو دشمن ہے نا، مباہلے کے لیے آیا ہے. دشمن کہہ رہا ہے ہم ایسے نورانی چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کر دیں. بھئی جاگ کے سنیے، اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. دشمن جس کی گواہی دے، یہ ہے وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ. اور صرف دشمن کی گواہی کافی نہیں ہے، تاریخ میں واقعات موجود ہیں کہ جب یہ عظیم ہستیاں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی تھیں تو سلام کی آوازیں آتی تھیں. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین. اور صرف آوازیں نہیں آتی تھیں، احتراماً جھک جاتے تھے پہاڑ. یہ روایتوں میں موجود ہے. اور ہم کلام ہوتے تھے. اور سب سے بڑا ثبوت اور پروف تو خانہ کعبہ اپنی آگوش میں لیے ہوئے ہے. بھئی جاگ کے سنی، حجر اسود کیا ہے؟ پہاڑی تو ہے نا جس نے امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کی گواہی دی تھی. تو میری دلیل واضح ہو گئی نا کہ یہ وہ لوگ ہیں اگر پہاڑوں کو اشارہ کریں تو اپنی جگہ چھوڑ دیں، جدھر سے گزر جائیں پہاڑ سلام کرنے لگ جائیں. اب آئیے دوسرا دعویٰ کیا تھا. لیکن نہیں، بھی دوسرا دعویٰ پیش کرنے سے پہلے، حالانکہ وقت کم ہے، بہت تیزی سے گزر رہا ہوں منزلوں سے، ایک جملہ اور کہتا چلو کہ مباہلے میں کیا ہونا تھا. وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹوں پر لعنت ہونا تھی. مگر ہوا کیا؟ لعنت تو ہوئی نہیں. بس سورہ آل عمران 3 سورہ 61 آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے جھوٹوں پر لعنت ہونا ہے مباہلے میں، مگر ہوئی لعنت نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ نصرائے نجران نے وڈرا کر لیا. مگر جب پیغمبر نے گھر سے باہر قدم نکالا تو لعنت آسمان سے چلی. توجہ توجہ، لعنت آسمان سے چلی. پیغمبر نے گھر سے باہر جیسے قدم نکالا مگر وہ گردش کرتی رہی میدان مباہلہ میں، اتری نہیں. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا فلائٹس ایئرپورٹ پر گردش کرتی رہتی ہیں جب تک انہیں نیچے سے سگنل نہ ملے کہ بھئی اتر آئے. کچھ حالات کبھی کبھی ایسے بن جاتے ہیں کہ کافی دیر تک فلائٹ اوپر ہی گردش کرتی رہتی ہے جب تک نیچے پوری طرح سے اطمینان نہ ہو جائے. تو کب اترتی ہیں؟ جب اشارہ ملتا ہے. توجہ ہے. تو اب لعنت تو وہاں سے چلتی تھی اور مباہلے میں گردش کر رہی ہے. اب جائے کہاں؟ بھئی آسمان میں واپس جا نہیں سکتی، بھیجی گئی ہے زمین والوں کے لیے، اور زمین پر بھی جھوٹوں کے لیے بھیجی گئی ہے. توجہ رہے. تو لعنت گردش کرتی رہی مباہلے میں، اسی میدان میں، اسی ایک جگہ پر کئی سال گزر گئے، لعنت گردش کرتی رہی. توجہ جاگ کے سنیے گا.
جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو دربار میں گئی تھی فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے، یاد رکھیے صرف فدق کے مطالبے کے لیے نہیں گئی تھی، ارے لعنت کو اس کے حقدار تک پہنچانے گئی تھی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے، لعنت کو اس کے حقدار تک پہنچانے گئی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے آج ہمارے سارے ائمہ معصومین کی تبلیغ اپنی جگہ پر، جناب سیدہ کی چھوٹی سی تبلیغ، دربار تک جانا اور آنا، یہ اتنی بڑی تبلیغ ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو مذہب حق کی طرف راغب کیا ہے اس بات نے۔ تو عزیزان محترم آئیے آگے بڑھتے ہیں قرآن کا دعویٰ۔ وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، کہ زمین کی تنابیں کھینچ کر لمبے سفر کو مختصر کر دیتا ہے، یہ ہے قرآن۔ تو آئیے اب قرآن ناطق کو زمین کی تنابیں کھینچ کر لمبے سفر کو مختصر کرتے ہوئے بھی دکھاؤں آپ کو۔ آئیے میرے ساتھ سن 7 ہجری میں چلیے، اور خیبر کا میدان ہے، توجہ رہے، خیبر کا میدان ہے، اور سن 7 ہجری ہے، محرم کا مہینہ ہے، اور جہاد جاری ہے۔ ابھی محرم میں جہاد کے ساقط ہونے کا حکم نہیں آیا ہے، علماء نے لکھا ہے، جہاد محرم کے مہینے میں بھی ہو رہا ہے، جنگ جاری ہے۔ کس سے ہو رہی ہے جنگ؟ یہودیوں کے ساتھ۔ توجہ رہے، یہودیوں کا لشکر کتنا ہے؟ 10,000 کا لشکر، اور مسلمانوں کا لشکر کتنا ہے؟ 1600۔ اب آپ ذرا سوچیں، 1600 لوگ، اور وہ 10,000 جو قلعہ قموس پر، بہت اونچائی میں بنے ہوئے قلعے کے اندر محفوظ مقام پر ہیں، ان کے پاس جدید اسلحے ہیں، اور ان کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، زنگالو ٹوٹی ہوئی چند تلواریں میں ایسے، اور لوگ بھی 1600 آئے مقابلہ کرنے یہودیوں سے، اس وقت کے سب سے سپر پاور طاقتور لوگوں سے، سمجھ لیجئے۔ اب عزیزان محترم 1600 لوگ اور 10,000 کا لشکر، یہ ان 10,000 میں سے کمال یہ ہے کہ 39 دن تک کوئی دوسرا آدمی بھی باہر نکل کے نہیں آیا قلعے سے۔ 39 دن تک ان 1600 کو صرف ایک آدمی روکے رہا۔ توجہ، صرف ایک آدمی آتا تھا باہر نکل کر، اور اس کا نام تھا انتر۔ توجہ ہے نا، خالی انتر کا روب اتنا تھا کہ 39 دن تک آتے اور بھاگتے رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اس کا جب پیغمبر پوچھتے تھے کیا ہوا تو لشکر کہتا تھا کہ سردار بھاگ آیا، سردار کہتا تھا کہ لشکر بھاگ آیا۔ یہی 39 دن تک کھیل چلتا رہا خیبر کے میدان میں۔ توجہ چاہتا ہوں، اب 40واں دن ہونے والا تھا، اور اگر علی نہ آئے تو امت کا 40واں ہو جائے، وہ مرحلہ آ گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، تو اس مرحلے پر کیا ہوا؟ پوری توجہ کہ پیغمبر اسلام نے اعلان کر دیا رات میں کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہو، اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں، جو جرار ہو، کرار ہو، غیر فرار ہو، اور اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کرے گا۔ اب جو یہ آخری جملہ تھا نا، اس نے بے چین کر دیا لوگوں کو کہ خیبر کو فتح کرے گا اس کے ہاتھ پر۔ سب خوشی میں جھوم اٹھے کہ اب وہ دن آ گیا کہ جب ہم میں سے کسی کو خیبر فتح کرنے کا موقع ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ علی نہیں ہے، 82 جنگوں کا اکیلا فاتح ابو طالب کا بیٹا علی آج کی جنگ میں نہیں ہے۔ مجھے تو حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ جو نبی علی کے بغیر ایک لمحہ نہ رہ پائیں، وہ 39 دن تک کیسے رہے؟
بھائی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے جاگ کے سنیے گا، میں نتیجہ دوں گا آپ کو کہ 39 دن تک نبی کیسے رہے، کون سی وہ مجبوری تھی جو 39 دن تک نبی نے علی کو اپنے سے دور رکھا، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے جو سایہ بن کے رہتا ہو مصطفیٰ کا، وہ علی 39 دن تک میدان جنگ سے دور رہا۔ وجہ کیا تھی؟ پہلی وجہ تو یہی تھی کہ لوگ کہتے تھے صاحب ہمیں تو موقع ہی نہیں ملتا ہے، علی ہی کو علمدار بنا دیتے ہیں اور وہ جاتے فتح کر لیتے ہیں، تو کر لو 39 دن میں اپنی پوری کر لو حضرت۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ نہ کہنا کہ ہمیں موقع نہیں ملا، خیبر میں خوب موقع دیا، 39 دن دیے مگر ناکام رہے۔ اب عزیزان محترم ریزن سنیں کیا تھا علی کو مدینے میں روکنے کا، کہ 1600 کا لشکر یہاں آ گیا، صرف علی مدینے میں ہے وہاں پر۔ وجہ کیا تھی؟ کیوں علی کو وہاں روکا؟ وجہ یہ تھی کہ 10,000 یہودی تھے، پیغمبر اسلام کو خدشہ و خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودیوں کا کوئی لشکر 1000-1500 کا جا کر مدینے پہ حملہ کر دے، اور سارے سپاہی، سارے مسلمان جو اس وقت تھے نوجوان اور جنگ لڑ سکتے تھے وہ سب میدان جنگ میں تھے، وہاں صرف بزرگ تھے، بچے اور عورتیں۔ توجہ چاہتا ہوں، تو اگر پیچھے سے یہودیوں نے حملہ کر دیا تو مدینے والوں کو کون بچائے گا؟ جا کے سنیے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم، مدینے کا تحفظ کون کرے گا؟ یہ ذمہ داری علی ابن ابی طالب کو دی کہ آپ مدینے میں رہیں گے۔ اب اجازت دیں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ پیغمبر کی نگاہوں میں علی ایک فرد کا نام نہیں تھا، لشکر کا نام تھا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بہت توجہ زانے محترم، علی فرد نہیں لشکر تھے، لشکر پیغمبر کی نگاہوں میں کہ اگر یہودیوں کا لشکر مدینے پہ آئے گا تو میرا علی پورے مدینے کی حفاظت کرے گا، اس لیے مدینے میں چھوڑ کر آئے تھے۔ توجہ ہے، اب 39 دن ہو گئے، 40ویں دن کی صبح آ گئی، یہاں جشن کا ماحول ہے، سارے 39 دن کے بھگوڑے میدان جنگ میں بھاگنے والے جشن منا رہے ہیں۔ کس بات کا جشن؟ علی کے نہ ہونے کا جشن، کہ آج علی نہیں ہے، علم ہمیں میں سے کسی کو ملے گا، یہ خطاب بھی ہمیں ملے گا کہ مرد بھی کہلائیں گے، توجہ فرمائی پیغمبر کی زبانی، کرار بھی کہلائیں گے، غیر فرار بھی کہلائیں گے، جرار بھی کہلائیں گے، اور آخری نوید پیغمبر نے دی خیبر فتح ہو جائے گا۔ تو سب بہت خوش تھے، لیکن ان کی خوشیوں پر اس وقت پانی پھر گیا کہ جب پیغمبر اسلام نماز فجر پڑھانے کے بعد پہاڑ کی بلندی پہ گئے اور کہا ناد علی مظہر العجائب۔ بھئی توجہ رہے، جیسے ہی کہا ناد علی مظہر العجائب، عجائب کا بے بھی ختم نہیں ہونے پایا تھا کہ بائے بسم اللہ کا نقطہ علی سامنے کھڑا تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ علی سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اب عزیزان محترم، مدینے اور خیبر میں فاصلہ کتنا ہے؟ وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، یہ پہاڑوں کو چلانے والے ہیں، او قُطَّتْ بِهِ الْأَرْضُ، زمین کی تنابیں کھینچ کر لمبے سفر کو مختصر کرنے والے ہیں۔ منتظر جعفری صاحب قبلہ تو ہر سال حج پہ جاتے ہیں، اور مولانا ممتاز صاحب قبلہ بھی ان کے ساتھ برابر حج پہ جاتے ہیں۔ آپ پوچھئے خیبر اور مدینہ میں کتنا فاصلہ ہے؟ 172 کلومیٹر۔ کتنا؟ 172 کلومیٹر کا سفر
آپ کتنی دیر میں طے کریں گے؟ ہوائی جہاز سے بھی جائیں گے تب بھی اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتے کہ جتنی دیر میں آپ پلک جھپکتے ہیں. علی اتنی دیر میں آ گئے کہ نبی نے پلکیں جھپکی اور سامنے علی کھڑے تھے. یہ زمین کی طرح میں کھینچ کر لمبے سفر کو مختصر کرنا. پوری توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی، جہاں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، اور یہ آواز صرف حسینیہ بیت الحزن اور دلہی پور میں محدود نہیں ہے. یہ آواز میرے بھائی ابو ذر کے ذریعے سے، گراف ایجنسی کے ذریعے سے پوری دنیا میں جا رہی ہے. یہ آواز انڈیا کے آزادار چینل کے ذریعے سے پوری دنیا میں جا رہی ہے. یہ آواز اشک ازا چینل کے ذریعے سے پوری دنیا میں جا رہی ہے. میرے سارے سنی شیعہ بھائی سنیں اور سمجھیں قرآنی حقیقتیں کیا ہیں. پوری توجہ عزیزان محترم. اتنا وقت لگا جتنا پلک جھپکنے میں لگتا ہے. علی سامنے کھڑے ہوئے تھے. پیغمبر نے کیا کہا؟ نادے علی مظہر لجایا. تو یہ اگر شارٹ میں کہیں، مختصر کریں اس کو، تو یہ کیا کہا پیغمبر نے؟ گویا یا علی مدد. ارے بھائی جاگ کے سنیے نوجوانوں، کیا عرض کر رہا ہوں. کیا کہا؟ یا علی مدد. پیغمبر نے کہا یا علی مدد. اگر ہم کہتے ہیں یا علی مدد، توجہ چاہ رہا ہوں، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے آپ کو. اب پیغمبر یا علی مدد کہہ رہے ہیں، کہو بدعت ہے. مجھے عاشور کاظمی یاد آ گیا اس مرحلے پر. لندن سے عاشور کاظمی نے کہا کہ ہم نے کہا تو مورد الزام ہو گئے. جاگ کے سنو نوجوانوں، ہم نے کہا تو مورد الزام ہو گئے. دوسرا مصرع آپ کو سنبھالنا ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں. لندن کا بڑا مشہور اور بزرگ شاعر اردو کا عاشور کاظمی کہتا ہے کہ ہم نے کہا تو مورد الزام ہو گئے. خیبر میں خود نبی نے کہا یا علی مدد. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. مرحلے پہ اس نعرے سے کام نہیں چلے گا. یہ تو بات ہی علی کے نعرے کی ہو رہی ہے. تو ایسا تاریخ ساز نعرہ لگائیے جو ہم یہاں سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں تحفتاً پیش کر سکیں. مل کے بولے سو. مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے پوری طاقت کے ساتھ ایسے اٹھا کے خیبر میں خود نبی نے کہا یا علی مدد. اب عزیزان محترم، میں اس مرحلے پر قرآن کی ایک آیت سنانا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو کہ بات یا علی مدد کی ہو رہی ہے. قرآن مجید میں سورہ سعد میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس سے اللہ نے پوچھا کہ ابلیس یہ بتا تجھے سجدہ کرنے نے کس شے نے روکا؟ اسے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. بھئی جاگ کے سنیے گا نوجوانوں، توجہ چاہتا ہوں. اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس شے نے روکا؟ اسے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. اب عزیزان محترم یہاں پر کیا آیا آیت میں؟ یا ابلیس، یا ابلیس. یہ سارے مسلمان ہمارے برادران اسلامی جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں یا ابلیس یا ابلیس. توجہ چاہ رہا ہوں، یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس. ارے یا ابلیس کہنے سے ان پہ کوئی فرق
أن تسجد لما خلقت بيدي کہ اے ابلیس یہ بتا کہ تو نے اسے سجدہ کرنے سے کیوں انکار کر دیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. اب عزیزان محترم جاگ کے سنیے گا کیا کہا اللہ نے کہ تو نے اس کا انکار کر دیا جس کے سر پر خلافت کا تاج میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سجایا تھا. یعنی آدم کا تو نے انکار کیا. کس کا انکار کیا؟ اللہ یہ نہیں کہتا کہ آدم کا انکار کر دیا بلکہ کہا کہ اس کا انکار کر دیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. تو معلوم ہوا کہ جب ابلیس نے اس کا انکار کر دیا جسے اللہ نے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا تو اللہ نے کہا فخرج، نکل جا میری جنت سے. اب تو اس لائق نہیں رہا کہ جنت میں رہے. کیوں؟ کیونکہ تو نے اس کا انکار کر دیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. تو معلوم ہوا جو دونوں ہاتھوں سے بنائے ہوئے کا انکار کر دے. جا کے سنی توجہ چاہتا ہوں، چاہے یہاں انکار کرے چاہے غدیر میں دونوں ہاتھ سے بنائے ہوئے کا انکار کرے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. پوری طاقت سے جزاک اللہ مولا سلامت رکھے. آپ سب کو توجہ چاہتا ہوں کہ دونوں ہاتھوں سے بنائے ہوئے کا انکار کیا تم نے، جنت میں رہنے کے لائق نہیں رہے. تو جب وہ جنت میں رہنے کے لائق نہیں رہتا، اگر دونوں ہاتھوں کے بنائے ہوئے کا انکار کر دے اور تم دونوں ہاتھوں سے بنائے ہوئے کا انکار کر کے جنت میں چلے جاؤ گے. توجہ چاہتا ہوں. تم چلے جاؤ گے، کبھی بھی نہیں جا سکتے. مجھے اپنے برادران اہل سنت میں سے ایک ممتاز شاعر حافظ صابر یاد آ گئے. علامہ حافظ صابر اسلام آباد کے بڑے نامور شعراء میں سے ایک ہیں. توجہ چاہتا ہوں. ان کے 4 مصرے، کیونکہ آپ کی سماعتیں بیدار ہیں اس وقت تو میرا دل نہیں چاہتا کہ پھر میں بخل سے کام لوں. توجہ چاہتا ہوں، جاگ کے سنیے گا. چوتھے مصرے پر اگر آسمانوں تک آپ کے نعروں کی آوازیں نہیں جائیں تو پھر کمال ہی نہیں ہے کچھ، کیونکہ شعر میرا نہیں ہے، علامہ حافظ عارف صاحب کا ہے. توجہ چاہتا ہوں. مامو جان دیکھیے گا، آپ کی نظر کر رہا ہوں. یہ چاروں مصرے صاحب سخن ہیں، صاحب ذوق ہیں. پوری توجہ. ہمارے جعفر امام صاحب، ہمارے سرپرست، ہمارے بزرگ، آپ کی نظر کر رہا ہوں یہ شعر. پوری توجہ. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سنیں. کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کبھی، دونوں ہاتھوں سے بنائے ہوئے کا انکار. کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کبھی. یہ جو خاموشی ہے آپ کی، یہ سناٹا ہے، یہ پہلے مصرے تک تو جچتا ہے، دوسرے پہ مجھے نہیں چاہیے. توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ. کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کبھی، اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے. ارے جاگ کے سنیے. توجہ چاہ رہے دیکھیں نا، اہل سنت شاعر کا شعر ہے. توجہ رہے. صغیر و کبیر چھوٹے بڑے بچوں کے لیے سمجھا دو کہ تمہارے چھوٹوں نے بھلا دیا، بڑوں نے بھلا دیا. کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کبھی، یاد ہے نا، بخیل لگا یا علی ابن ابی طالب. غدیر میں سب سے پہلے آ کے کس نے مبارکباد دی تھی؟ کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کبھی، اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے. اب نوجوانوں تیسرا مصرع چوتھا مصرع آپ کو سنبھالنا ہے. کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کبھی، اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے. وہ 30 پاروں کا قرآن تو حفظ کر ڈالا، یہ 4 حرفوں کا لفظ غدیر بھول گئے. سب بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں. شاباش. دیکھیے یہ جو نعرہ لگایا ہے اس بچے نے، یہ مجھے لگتا ہے جسمانی طور پہ کچھ معذور ہے. تو اس کا نعرہ معذور نہیں ہونا چاہیے. خیال رہے، اس کی حوصلہ اور اس کی ہمت کو سلام کریں. کہ ایسے مرحلوں پر جب ایسے لوگ نعرے لگاتے ہیں نا
تو میرا دل چاہتا ہے کہ 2 مصرے میں آپ کی شاداب سماعتوں میں نظر کروں کہ ایسے بچے بھی ہمارے جو جسمانی طور پر معذور ہیں یا ذہنی طور پر بھی معذور ہوں، جب علی کے فضائل پڑھے جاتے ہیں تو ان کا جسم بھی کام کرتا ہے، ذہن بھی کام کرتا ہے۔ یہ ہے نا کمال۔ یہ رزم و بزم کی باتیں سنیں، اب ایسے نوجوانوں کی طرف سے عرض کر رہا ہوں، ایسے بچوں کی طرف سے عرض کر رہا ہوں، یہ رزم و بزم کی باتیں ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ رزم و بزم کی باتیں، یعنی ذہن نہیں کام کر رہا ہے، جسم نہیں کام کر رہا ہے، مگر شعور ہے کہ علی کا ذکر ہو رہا ہے، علی کا نعرہ بلند کرنا ہے۔ یہ رزم و بزم کی باتیں ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ رزم و بزم کی باتیں ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ کہاں نعت نبی پڑھیے، کہاں نعت علی پڑھیے۔ کہاں نعت نبی پڑھیے، کہاں نعت علی پڑھیے۔ تو یہ ہے عزیزان محترم، بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، بات تمام کر رہا ہوں، اپنے تمام سننے والوں کی توجہ چاہتا ہوں آخری مرحلے پر۔ ہم خیبر میں تھے کہ پیغمبر نے کہا یا علی مدد، بس چلتے چلتے 2 جملے اور سنتے جائیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ جو کل علم لے کے جائے گا خیبر فتح کر کے آئے گا۔ توجہ رہے، اب علم علی کو مل گیا، علی خیبر میں گئے، پورا خیبر آپ کا سنا ہوا ہے، مجھے خیبر نہیں سنانا، صرف 2 جملے کہہ کے بس آخری بات، اور میں اس تمام کر رہا ہوں۔ اپنے تمام سننے والوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں اس مرحلے پر۔ علی خیبر میں گئے، جب گئے تو پیغمبر نے فرمایا، علی جا رہے ہیں اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو مجھے آج میرے بھائی کی فتح کی خبر لا کر دے گا اس پر جنت واجب۔ میں نبی وعدہ کر رہا ہوں کہ اسے جنت ملے گی۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اب 39 دن میں جنہوں نے بھاگنے کی پریکٹس کی تھی، جو چاہ رہا نا 39 دن سے بھاگ رہے تھے، پریکٹس ہو گئی تھی۔ اگر یقین جانیے باخدا، اگر 39 دن تک آپ سگریٹ پی لیں نا تو لت لگ جاتی ہے، پھر چھوٹتی نہیں آسانی سے۔ تو جنہیں بھاگنے کی لت لگ چکی ہو تو وہ کہاں جائیں گے بیچارے؟ اب وہ انہوں نے سوچا بھائی 39 دن کی پریکٹس آج کام آئے گی کیونکہ جنت ملنا ہے، اور کمال ہے نبی کا بھی، بھاگنے پہ جنت رکھ دی۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، کہاں بھاگنے پہ جنت نہیں تھی، آج علی کی خوشی میں بھاگنے پہ بھی جنت ملے گی۔ جو سب سے تیز بھاگے گا، جو سب سے پہلے خبر لے کر آئے گا، وہ جنتی ہے آج۔ توجہ زان محترم، اب علی خیبر میں پہنچ گئے، وہاں کیا ہوا مجھے تفصیل نہیں پڑھنا۔ حارث قتل ہوا، انتر قتل ہوا، مرحبا آ گیا۔ توجہ ہے، انا الذی سمتنی امی مرحبا، اس نے نعرہ بلند کیا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ مولا نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدر، جیسے اسے سنا کہ ان کی ماں نے ان کا نام حیدر رکھا ہے، اسے اپنی ماں کی وصیت یاد آ گئی۔ اس کی ماں نے وصیت کی تھی، خبردار کبھی حیدر نام کے شخص سے مت لڑنا، اگر حیدر سے لڑے گا تو خاک میں مل جائے گا۔ بھئی میں آج کی زبان بول رہا ہوں کہ خاک میں ملا دیا جائے گا اگر حیدر کے مقابلے پہ آ گیا۔ خبردار حیدر سے جنگ نہ کرنا۔ اب اسے جیسے یاد آیا تو کہنے لگا کہ مجھے میری ماں نے وصیت کی تھی۔ شیطان نے بہکایا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور حیدر ہو، تو جنگ کر ورنہ عرب کی عورتیں تجھے تانے دیں گی۔ شیطان نے بہکا دیا، اسے جنگ کی، مگر اس نے ایک پیغام دے دیا بڑا خاص اس موقع پر۔ کیا کہا کہ میری ماں نے وصیت کی ہے کہ حیدر سے نہیں لڑنا۔ تو یہ کون تھا؟ اسلام پر تھا، اسلام کا منکر تھا نا، کافر تھا۔ اس کی ماں کیا ہوئی؟ کافرہ ہوئی۔ توجہ چاہتا ہوں۔ تو اگر حارث بھی اس کا بھائی ہے، انتر بھی اس کا بھائی ہے، مرحب بھی، تینوں بھائی ہیں، تو ان کی ماں کیا ہوئی؟ ام الکافرین۔ توجہ توجہ توجہ، کہاں لے کر آ رہا ہوں آپ کو، بہت چاک کے سنیے گا۔ ام الکافرین، کمال تو یہی ہے، مجھے حیرت اس پر ہے کہ ام الکافرین وصیت کر کے مر رہی ہے، حیدر کے مقابلے پر نہیں آنا۔ ارے یہ کیسی ام المومنین تھی؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ اب سنیے، تمام صحیح اور شریف کتابوں میں ایک اور روایت لکھی ہے، ایک جملہ پڑھ رہا ہوں بس، خالی بس موضوع مکمل ہو رہا ہے میرا، توجہ چاہتا ہوں۔ کیا؟
صحیح اور شریف کتابوں میں لکھا ہے. آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. شریف اور صحیح کتابوں میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے کہ جو خیبر فتح ہوا یہ کوئی علی کا کمال نہیں تھا. اچھا بھائی پھر کس کا کمال تھا یہ؟ بھائی توجہ رہے لیجئے. خیبر فتح ہو گیا، کمال کس کا نہیں ہے؟ کہ علی کا کمال نہیں ہے یہ. پھر کس کا کمال ہے؟ کا کمال اس دوپٹے کا تھا. اے ہائے توجہ توجہ، جو اس علم میں باندھا گیا تھا. ابھی ساری صحیح و شریف کتابیں لکھتی ہیں کہ ام المومنین کا دوپٹہ، آئے ہے توجہ رہے مولا علی کے علم میں بندھا ہوا تھا. تو یہ جو فتح ہوئی خیبر کی یہ اس دوپٹے کی برکت کا نتیجہ تھی. بھائی جاگ کے سنیے گا کیا کہا کہ خیبر جو فتح ہوا ہے یہ اس دوپٹے کی برکت تھی. جو ام المومنین کا دوپٹہ علی کے علم میں بندھا ہوا تھا. ارے جنگ جمل میں دوپٹہ گھر بھول آئی تھی. صلوات پڑھو محمد والے محمد پر. بس گفتگو تمام. جنگ جمل میں کیا دوپٹہ گھر بھول آئی تھی؟ جو جنگ جمل نہ فتح ہوئی، جس دوپٹے نے خیبر فتح کرائی وہ دوپٹہ جمل کیوں نہیں فتح کرا سکا؟ بھائی توجہ زان محترم. تو پیغمبر نے کیا کہا تھا کہ جو خیبر کی فتح کی خبر لائے گا وہ جنتی ہے. اب جیسے خیبر فتح ہوا ادھر سے لوگ بھاگے دوڑے، ایک کے اوپر ایک گرے جا رہے ہیں اور تیز تیز بھاگ رہے ہیں. 39 دن کی پریکٹس تھی، میں نے کہا بھاگتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، سانسیں اکھڑی جا رہی ہیں مگر بھاگ رہے ہیں. ادھر سلمان جو پہلو رسالت میں بیٹھا ہوا تھا، بھائی جاگ کے سنیے گا جملہ بس گفتگو تمام ہو رہی ہے. سلمان پہلو پیغمبر میں بیٹھا ہوا تھا. سلمان نے دیکھا بھاگتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے لوگ، ہانپتے ہوئے کانپتے ہوئے لوگ چلے آ رہے ہیں. سلمان نے کہا حضور مبارک ہو آپ کو، حضور بھائی کی فتح مبارک ہو آپ کو. سلمان نے دوڑتے بھاگتے ہوئے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ وہاں خیبر فتح ہو چکا ہے، کہ سرکار بھائی کی فتح مبارک ہو. ابھی بھاگتے دوڑتے آئے سب سے آگے تو انہوں نے کہا حضور مبارک ہوا، اب تو جنت میری ہو گئی. پیغمبر اسلام نے فرمایا معاف کیجئے گا جنت آپ کی نہیں ہوئی. کہ کیوں؟ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ جو فتح کی پہلے خبر لائے گا جنت اسے یقینی ملے گی. تو مجھ سے پہلے تو کوئی آیا نہیں، خیبر کے میدان سے سب سے آگے میں ہوں سرکار، تو جنت مجھ پہ واجب ہونی چاہیے. پیغمبر نے کہا میں نے یہ کہا تھا جو آ کر فتح کی خبر دے گا مجھے، جو فتح کی خبر دے گا مجھے اس پر جنت واجب ہے. تو تیرے آنے سے پہلے سلمان نے مبارکباد دے دی. توجہ سلمان نے مبارکباد دے دی. یعنی سلمان نے بتا دیا، تمام مسلمانوں کو میسج دے دیا، پیغام دے دیا کہ جنت پیغمبر کا پہلو چھوڑ کر نہیں ملے گی. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. بس میں نے نوجوانوں گفتگو تمام کی کیونکہ آج مجھے بھی انجمن کا نوحہ سننا ہے. انجمن جعفریہ ہماری جو دلہی پور کی مقامی انجمن ہے، ابھی وہ نوحہ خوانی کریں گے مجلس کے بعد، اور ہم بھی ماتم کریں گے، آپ بھی سب انشاءاللہ ماتم میں شریک ہوں گے. تو گفتگو مکمل کر رہا ہوں، بس آخری بات اور گفتگو تمام. 5 منٹ کے اندر اپنی بات کو مکمل کر دوں گا کیونکہ ایک بہت اہم پہلو بھی رہ گیا، تیسرا او کل مبہل موتا، مردوں سے کلام کرے گا. توجہ ہے نا؟ تو بس وہ 5 منٹ کے اندر، بات تو بہت تفصیلی ہے وہ، لیکن میں اسے 5 منٹ کے اندر سمیٹ رہا ہوں اور اس سے بھی کم وقت میں. کیا کہا قرآن نے کہ مردوں سے کلام کرے گا؟ تو وہ کون ہے؟ قرآن صامت نہیں، کون؟ قرآن ناطق. اب عزیزان محترم، مولا کائنات نے منبر کوفہ سے دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جس کا جی چاہے مجھ سے پوچھ لو، قبل اس کے میں تمہارے درمیان نہ رہوں. زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کے بارے میں جانتا ہوں.
توجہ رہے، منافقین نے مشورہ کیا کہ یہ کیا علی نے کر دیا، آج آسمان کی باتوں کے بارے میں دعویٰ کیا ہے، چلو علی کو جھٹلاتے ہیں۔ جو علی کو جھٹلانے کی کوشش کرے وہ علی کو نہیں جھٹلا رہا ہے، وہ اپنے شجرے کا اعلان کر رہا ہے۔ توجہ ہے۔ اب انہی نے منصوبہ بنایا، منافقین نے ایک عورت کو راضی کر لیا، مختصر کر رہا ہوں، راضی کر لیا کہ ہم ایک ڈرامہ اسٹیج کریں گے، ایک طرح سے گویا تمہیں اس کا پارٹ بننا ہے، اس کی ہم تمہیں رقم دیں گے، وہ رقم بھی دے دی، اور کہا کہ جب تم یہ کرنا صبح ہوگی تو کہنا میرا بیٹا مر گیا۔ توجہ رہے، بس گفتگو تمام، آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں کہ بیٹا مر گیا یہ تمہیں کہنا ہے، اور ہم آ جائیں گے تمہارے محلے والوں کو تمہارے گھر میں نہیں گھسنے دیں گے تاکہ وہ جاننے نہ پائیں بیٹا زندہ ہے۔ بیٹا تو زندہ ہوگا، جنازہ زندہ کا لے کے جائیں گے، مگر دکھانا کیا ہے کہ مردہ ہو گیا۔ منصوبے کے مطابق ایسا ہی ہوا، جنازہ تیار ہوا قبرستان میں۔ یہ عورت ان منافقین کے مشورے کے مطابق مولا کائنات کے دروازے پہ آئی، دستک دی کہ یا علی میرا بیٹا مر گیا، میں چاہتی ہوں نماز جنازہ آپ پڑھائیے۔ تو مولا نے کہا اچھا تمہارا بیٹا مر گیا؟ جی۔ نماز جنازہ قبرستان میں؟ ٹھیک ہے آ رہے ہیں۔ مولا پہنچ گئے قبرستان میں۔ اب جو پہنچے تو جتنا مجمع عام طور پہ جنازوں میں ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ، کیونکہ پروپیگنڈا کیا ہے، منصوبے کے تحت توجہ، بہت مجمع آیا میدان میں۔ بس گفتگو تمام ہوگی، جاگ کے سنیے گا نوجوانوں، نتیجہ دے رہا ہوں، وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، مردوں سے کلام کر سکتا ہے قرآن۔ اب مولا آ گئے، جنازہ رکھا ہوا ہے، کہا بھائی ولی کہاں ہے، وارث؟ کہا وہ ایک ضعیف ہے، باپ تو مر چکا ہے۔ کہا اچھا، کہا اجازت ہے تمہارے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھاؤں؟ تمہارا بیٹا مر گیا نا؟ اس نے کہا جی حضور مر گیا۔ مولا نے 3 بار تصدیق کی، مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا۔ اب ادھر تکبیر بلند کی، نماز جنازہ کی، اللہ اکبر۔ جیسے ہی مولا نے اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی، پیچھے سے قہقہے بلند ہوئی، ہنسی کے فوارے، ہر طرف سے قہقہے اور ہنسنا، اور وہ اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ دیکھو علی کل دعویٰ کر رہے تھے مسجد کوفہ سے، زمین سے زیادہ آسمان کی باتیں جانتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ چادر کے نیچے زندہ ہے یا مردہ۔ توجہ توجہ رہے، نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، جنازہ ہو گئی۔ اب مولا نے مڑ کے دیکھا، مجمع ہنس رہا تھا سارا، قہقہے لگا رہا ہے۔ تو مولا نے کہا بھائی ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا حضور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں مسجد کوفہ میں، ممبر کوفہ سے، کہ زمین سے زیادہ آسمان کی باتیں جانتے ہیں۔ تو کہا ہاں کرتا تو ہوں۔ تو کہا کیا دعوے کرتے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ چادر کے نیچے زندہ ہے یا مردہ؟ آپ نے زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ مولا مسکرائے کہ علی نماز جنازہ پڑھا دیں اور پھر زندہ زندہ رہ جائے۔ ارے چادر اٹھا کے دیکھو، اب جو چادر اٹھا کے دیکھی تو نوجوان مر چکا تھا۔ اب صفے ماتم بچھ گیا، رونا پیٹنا، عورت نے چلانا شروع کر دیا اور ان منافقین کے گریبان پکڑنے لگی کہ تمہاری وجہ سے میرا نوجوان مر گیا، میرا اکلوتا بیٹا، میں تمہاری باتوں میں آ گئی، تم نے مجھے بہکا دیا، مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ منافقین کے گریبان پر جھول رہی ہے، پکڑ کے کھینچ رہی ہے، مجھے بیٹا چاہیے، مجھے میرا بیٹا چاہیے، مجھے نہیں چاہیے تمہاری رقم۔ اب منافقین ہنستے ہیں، ان کے گریبان پہ جھول رہی ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، کہا اے بوڑھی عورت تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ارے ہمارے گریبان پہ جھولنے سے کیا ملے گا؟ ہمارا گریبان کھینچو گی تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ کا مطلب کہ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ جو علی زندہ کو مردہ کر سکتا ہے، ارے وہی تمہارے بیٹے کو مردہ سے زندہ کرے گا۔ ہمارے پاس نہ آؤ، ہم سے نہ لڑو، علی کے پاس جاؤ، وہ جا رہے ہیں۔ دوڑتی ہوئی آئی، قدموں میں گر گئی کہ یا علی مجھے معافی، مجھے چاہیے، غلطی ہو گئی، میں بہکاوے میں آ گئی ان لوگوں کے، اب ایسا کبھی نہیں ہوگا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے، بیٹا زندہ لائی تھی، زندہ لے کر جاؤں گی۔ مولا نے کہا اچھا اٹھ، توجہ رہے، اٹھ آ میرے ساتھ۔ جنازے قریب آئے اور قریب آ کے ٹھوکر ماری، قوم بے اذنی، توجہ جاگ کے سنیے گا نوجوانوں، قوم بے اذنی، میرے حکم سے اٹھ جا۔ مردہ اٹھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ بھئی توجہ چاہ رہا ہوں، اب
الموتا، جو مردوں سے کلام کرتے ہیں۔ بس گفتگو تمام ہو گئی۔ جناب فاطمہ زہرا کے سوگواروں، یہ وداعی مجلس ہے، اور اب گریے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا۔ آپ مسلسل ان مجالس میں علماء سے، خطباء سے جناب فاطمہ زہرا کی شہادت سن رہے ہیں، لیکن میں آپ کو شہادت نہیں سناؤں گا، مگر آپ اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے۔ جناب فاطمہ زہرا کی وہ کیفیت آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جو بابا کی شہادت کے بعد ان پہ تاریخ ہوئی، وہ سنیں گے آپ اور اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے۔ روایت کی فقرے ہیں کہ مدینے کی کچھ عورتیں امام علی کے پاس آئیں، میری ماں بہنیں سنیں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچیں گے، عورتیں آئیں اور کہنے لگیں کہ یا علی، ہمیں آپ سے کچھ کہنا ہے۔ مولا نے فرمایا کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا سیدہ ہر وقت روتی ہیں اپنے بابا کو، ان کے رونے سے ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے، ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے، ان سے کہیے کہ یہ اپنے بابا کو اتنا نہ رویا کرے۔ امام علی آئے، جناب سیدہ نے پوچھا ابو الحسن یہ عورتیں کیوں آئی تھیں، یہ کیا کہہ رہی تھی؟ امام نے فرمایا کہ سیدہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے رونے سے ان کے امور میں خلل پڑتا ہے۔ تو کہا ابو الحسن مجھ پہ ایک احسان کر دو۔ مولا فرمایا سیدہ احسان نہیں، آپ بتائیے کیا چاہتی؟ کہ میں چاہتی ہوں جنت البقیع میں ایک حجرہ بنا دیجیے، جہاں جا کے میں اپنے بابا کو رو لیا کروں۔ عزادارہ مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم اہل بیت کے، یہ منزل آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، جب تصور کریں گے تب خود بخود آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ کہا ہے ابو الحسن میرے لیے ایک حجرہ بنا دیجئے جہاں میں اپنے بابا کو رویا کروں جا کر۔ روایت کے فقرے ہیں کہ امیر ممکنات حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے جنت البقیع میں ایک حجرہ بنایا اور اس کا نام بیت الحسن رکھا۔ یہ جو بیت الحسن خانہ مولانا منتظر جعفری صاحب اللہ نے تعمیر کیا ہے، یہ دراصل اسی بیت الحسن کی شبیہ ہے جو امیر ممکنات نے جنت البقیع میں بنائی تھی۔ عزاداران مظلوم کربلا، روایت کے جملے ہیں کہ جناب سیدہ جب حجرہ تعمیر ہو گیا، روز صبح چاشت کے بعد، ناشتے کے بعد اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی۔ حسن ساتھ چلتے، حسین ساتھ چلتے، زینب ساتھ ہوتی، کلثوم ساتھ ہوتی، اور اس حجرے میں بیٹھ کر بابا کو روتی، بابا کو یاد کر کے روتی، مرثیہ پڑھتی، سبت علیہ مصائب اللہ، سبت علیہ بسرنا لیا لیا بابا، آپ کے بعد اب پر وہ مصیبتیں ڈھائی گئی کہ اگر دن کی روشنیوں میں پڑتی تو رات کی تاریکیوں میں تبدیل ہو جاتے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ وداعی مجلس ہے، رونے میں کوئی تکلف نہ کیجیے گا۔ اللہ جانے کس کے پہلو میں وقت کا امام بیٹھا ہو، اپنی جدہ کا پرسہ لینے کے لیے آیا ہو، اور اے میری ماں بہنوں، نہ جانے کس کے پہلو میں زینب بیٹھی ہو، کلثوم بیٹھی ہو، اپنی ماں کا پرسہ لینے کے لیے آج کی ان مجالس میں آئی ہوں گی ہستیاں۔ روایت کے فقرے ہیں کہ سیدہ جاتی، پھر ظہر کے وقت واپس آتی، بچوں کو کھانا کھلاتی، ابو الحسن کو کھانا دیتی، اور ضروریات سے فارغ کرانے کے بعد بچوں کو پھر واپس نماز ظہرین کے بعد جنت البقیع میں آ جاتی، پھر شام تک گریا کرتی، پھر مغرب کے وقت آ جاتی۔ اسی طرح سے روز جاتی اور آتی اور بابا کو یاد کر کے روتی رہتی، بابا آپ کے بعد زمانہ کتنا بدل گیا ہے بابا، ابو الحسن کو کوئی سلام بھی نہیں کرتا۔ عزاداران مظلوم کربلا سن سکیں گے یہ جملے، قیامت ہو گئی۔ روایت کے فقرے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مولا کائنات ظہر کے وقت گھر سے باہر نکل رہے تھے، جناب سیدہ جنت البقیع سے بیت الحسن سے گریا کر کے واپس آ رہی تھی۔ کیا دیکھا مولا کائنات نے؟ سیدہ کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں،
बीवी के चेहरे पर खुशी के आसार हैं। अबुल हसन जिस काम से जा रहे थे वहीं रुक गए, ठहर गए। कहते सैयदा, वफात पैगंबर के बाद आज पहली बार आपके चेहरे पर खुशी के आसार देख रहा हूं, सब खैर तो है? कहा अबुल हसन आओ बैठो, मैं बताती हूँ इस खुशी का राज क्या है। मौला का हाथ पकड़ा, घर में लेके आई और कहा ज़ैनब व कुलसूम आप कनीज़ के पास चले जाएं। कहा हसन और हुसैन बेटा आप नाना के रोज़े पे चले जाइए, मुझे आपके बाबा से कुछ बात करना है। ये कहकर मौला को बैठाया और कहा या अली आप ये जानना चाहते हैं कि ये मेरे चेहरे पर खुशी के आसार क्यों हैं? तो फरमाया है अबुल हसन मैं रोते रोते बैतुल हुस्न में सो गई। मैं जब सोई तो मैंने देखा मेरे ख्वाब में बाबा आए और बाबा फरमा रहे सैयदा हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। ऐ मेरी बेटी अब तुम्हारी मुसीबत के दिन तमाम हुए, अब परेशान ना होना, तुम्हारा बाबा तुम्हें लेने के लिए आया है। बाज़ादारा ने मज़लूम करबला आखिरी जुमले आपने हक़ के गिरी अदा किया। बस चंद जुमले मजलिस तमाम हो गई। पर रिवायत के फिक्र हैं सैयदा ने अबुल हसन का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा अबुल हसन मेरी वसीयतें सुन लो, बस पता नहीं मुझे अब जिंदगी मोहलत दे या न दे, मेरी वसीयतें सुन लीजिए और गुफ्तगू तमाम अज़ादारों, मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के, ये वसीयतें सुनने की ताकत आपको दे। फरमाती हैं ऐ अबुल हसन मेरी पहली वसीयत तो ये है, अज़ादारों सुन सकेंगे। ऐ अबुल हसन मेरी पहली वसीयत तो ये है कि अगर मुझसे कोई खता हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ऐ अबुल हसन महशर में मवाखिज़ा न कीजिएगा, मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। अमीरुल मोमिनीन ने सैयदा के शाने पे हाथ रखा, कहा है सैयदा ऐसा क्यों कहती हैं? आपसे कोई खता नहीं हुई, आपसे कोई गलती नहीं हुई, आप मासूमा आलमियान हैं सैयदा, ऐसा मुमकिन नहीं है। उसके बाद फरमाती है अबुल हसन मेरी एक वसीयत और सुन लो। अज़ादार सुनेंगे, मेरी माँ बहनें सुने, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो सुने। फरमाती है अबुल हसन देखो मेरे बच्चे कुछ देर के बाद बिन माँ के अबुल हसन मेरे बच्चे कुछ देर के बाद बिन माँ के हो जाएंगे। अबुल हसन कभी इन बच्चों से कोई गलती हो जाए तो इन्हें झिड़कना मत। अबुल हसन इन्हें प्यार से समझाना। अज़ादारा ने मज़लूम करबला इमाम फरमाते सैयदा ये इमाम है वक्त के, इनसे गलती का कोई इम्कान नहीं है। ऐ सैयदा मैं इन्हें प्यार करूंगा, ऐ सैयदा मैं इन्हें आपकी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। उसके बाद फिर आखिरी वसीयत सुनिए, अजीब वसीयत करती हैं, कहती हैं ऐ अबुल हसन मुझसे वादा करो, ऐ अबुल हसन मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद मुझे भूलोगे तो नहीं। ऐ अबुल हसन मेरे मरने के बाद मुझे भूलोगे तो नहीं, मुझसे वादा करो कि मेरी कब्र पे आया करोगे, जब भी मौका मिलेगा मेरी कब्र पे आया करोगे। ऐ अली मुझसे वादा करो। इमाम फरमाते सैयदा मैं जरूर आऊंगा, मैं कभी आपको नहीं भूल सकता, लेकिन सैयदा आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। सैयदा आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। बीबी फातिमा कहती है या अली बताइए मुझसे क्या चाहते हैं? कहे सैयदा जब मैं आपकी कब्र पे आऊंगा और कहूंगा ऐ फातिमा मेरा सलाम कबूल कीजिए, तो ऐ फातिमा मुझे जवाब सलाम जरूर दीजिएगा। ऐ फातिमा मुझे जवाब सलाम जरूर दीजिएगा। बाज़ादारों बस आखिरी जुमला मजलिस तमाम हो गई, सैयदा की वसीयत तमाम हुई। अब फरमाते मौलाए कायनात
اے سیدہ میری بھی کچھ وصیتیں ہیں، میری بھی وصیتیں ہیں، وہ سن لیجئے۔ عزادارو بس 3 جملے مجلس تمام ہو گئی، جب سوچیں گے تب رونا آئے گا۔ اب سنیں مولا علی کیا فرماتے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں اے سیدہ جب میری آپ سے شادی ہوئی تھی میرا مفلسی کا زمانہ تھا، اے سیدہ اگر خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اے سیدہ اگر خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اب دوسری وصیت سنیں گے، فرماتے ہیں سیدہ جب اپنے بابا کے پاس جانا تو اپنے بابا کو میرا سلام کہنا، اور اے سیدہ بابا سے شکایت نہ کرنا کہ علی کے ہوتے ہوئے میری پسلیاں میرا محسن شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ ماتم حسین۔ جناب سیدہ آئے 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 جناب سیدہ فاطمہ کی لہد سے صدا حسین کی لہد سے صدا حسین آتی فاطمہ کی لہد سے صدا حسین فاطمہ کی لہد سے صدا حسین ماں تجھ سے پہلے آتی تھی فاطمہ کی لہد سے صدا حسین اے تشنہ لب غریب مسافر سلام لو جان مصطفیٰ دل ہے در سلام لو ٹوٹی لہد سے آئی ہے ماں در سلام لو ماں تجھ کو دینے سے دعا حسین آتی تھی فاطمہ
فاطمہ کی لہد سے صدا حسین، کرب و بلا میں آئے گی جب عصر کی گھڑی، سوئے نجف پکارے گی ماں کہہ کے یا علی، ظالم تیرے گلے پہ چلا گا جب چھری، رکھ دے گی ماں بھی تیرے گلے پر گلا حسین، آتی تھی فاطمہ کی لہد سے صدا حسین، آتی تھی فاطمہ کی لہد سے صدا حسین، حق کی قسم رسول کا تو نور عین ہے، تو میرا لاڈلا ہے، میرے دل کا چین ہے، سب جانتے ہیں تو ہی شہ مشرقین ہے، کیوں تشنہ لب شہید ہوا بے خطا حسین، آتی تھی فاطمہ کی لہد سے صدا حسین، آتی تھی فاطمہ کی لہد سے صدا حسین، اے میرے لال اے لال تیرے صبر شجاعت کے میں نثار، اے لال تیرے آخری رخ ست پہ میں نثار، اے لال تیرے پیاس کی شدت پہ میں نثار، خنجر تلے بھی تجھ کو نہ پانی ملا حسین، آتی تھی فاطمہ کی لہد سے صدا حسین، آتی تھی فاطمہ کی لہد سے صدا حسین، ماں بھی تمہارے ساتھ سفر کر کے آئی ہے، کرب و بلا میں غم کی گھٹا ایسے چھائی ہے، تنہا ہے تو نہ بھانج نہ بیٹے نہ بھائی ہے، اب بے کسی ہے اور ہے داشت بلا حسین، آتی تھی فاطمہ
پاش پاش ہے، بے گور بے کفن شہوا لا کی لاش ہے، مختل میں فاطمہ کو پسر کی تلاش ہے، امت نے خوب اجر رسالت دیا، حسین آتی تھی فاطمہ کی لہد سے صدا، مختصمات فرمائیے گا، آتی تھی فاطمہ کی لہد سے صدا، حسین جنت میں پہلے تیرے عزادار جائیں گے، جا کر وہاں پہ فرش عزا کا بچھائیں گے، صادق وہاں بھی مجلس نوحہ سنائیں گے، خود داد دیں گے ان کو رسول خدا، حسین آتی تھی فاطمہ کی لہد سے صدا، حسین میں تجھ سے پہلے جائے گی کر بو بلا، حسین سلام آپ یا فاطمہ، صلوات و سلام آپ یا فاطمہ زہرا، 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 ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ یا فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ یا فاطمہ زہرا، رونے نہ دیا بہن کو بھائی کی لاش پر، رونے نہ دیا بہن کو بھائی کی لاش پر، رونے نہ دیا بہن کو بھائی کی لاش پر، رونے نہ دیا بہن کو بھائی کی لاش پر، ہم آئے ہیں رونے کے لیے فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ یا فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ یا فاطمہ زہرا، زینب کے پسر اون محمد کا بھی پرسا، 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 اور اصغر بے شیر کا یا فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ یا فاطمہ زہرا، صلوات
ہیں پرسا تمہیں عباس جری کا ہم دیتے ہیں پرسا تمہیں عباس جری کا ہم دیتے ہیں پرسا تمہیں عباس جری کا ہم دیتے ہیں پرسا تمہیں عباس جری کا اور اکبر دلگیر کا یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات پرسے کے لیے فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ پہ یا فاطمہ زہرا صلوات و سلام اے مولا زہرا یا زہرا السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیارت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا السلام علیک یا ممتحن امتحانک الذی خلق ووجدك لما امتحانك صابرا أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوه ووصيه صلوات الله عليهما وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتصر نفسي فاشهدي أني طاهر بولايته وولاية آل بيته صلوات الله عليهم أجمعين السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت نبي الله السلام عليك يا بنت حبيب الله السلام عليك يا بنت خليل الله السلام عليك يا بنت صفي الله السلام عليك يا بنت أمين الله السلام عليك يا بنت خير خلق الله السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسوله وملائكته السلام عليك يا بنت خير البرية السلام عليك يا سيدات نساء العالمين من الأولين والآخرين السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي الشباب أهل الجنة السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة السلام عليك أيتها الرزية المرضية السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية السلام عليك أيتها الحوراء الإنسية السلام عليك أيتها التقية النقية السلام عليك أيتها المحدثة العليمة السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة
السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وعلى روحك وبدني. أشهد أنك مضيت على بينة من ربي وأن من صرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن آذاك فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنك بضعة منه وروح الذي بين جنبيه. أشهد الله ورسوله وملائكته إني راض عمن رضيت عنه ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، مبال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغضا لمن أبغضت، محب لمن أحببت، وكفى بالله شهيدا وحسيبا وجازيا ومصيبا. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا نيس النفوس، السلام عليك يا أبا الحسن علي ابن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عج الله وسهل الله مخرجا وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم